نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھے تو بھی حجامت کرتا، ذرا سی بھی خامی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑے بڑے عمرا، وزراء، مشیر، شہر کے عام امیر، دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنواتے، اپنی خوش بختی تصور کرتے تھے۔ ایک دن نجو نائی اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑیوں فروخت کرنے والے کسی شخص کی آواز آئی۔ لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے کر جاتا ہوا نظر آیا۔ نجو نائی بولا، 2 آنے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ 1 من لکڑی کے صرف 2 آنے؟ توبہ توبہ۔ لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجو نائی نے اسے دیکھ کر سوچا اور کہا، ارے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ نجو نائی چلایا، 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا بھائی، سب کی سب لکڑی۔ ہاں جی بالکل سب کی سب، ایک بھی کم نہیں۔ ہاں جی ایک بھی کم نہیں، گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں۔ سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑی اور اپنے پیسے لے لو، ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدھے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دیں اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے، اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے، تو یہ بھی لکڑی ہی نا؟ جی جی کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دو گے، ایک بھی کم نہیں ہوگی۔ جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجئے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے گڑ گڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی کرن لیے سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نائی نے اپنی یاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی بیوقوف۔ حضور ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے جان سے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجو نائی کے پاس پہنچا۔ ہاں بھائی بولو، کیسے آنا ہوا؟ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے داروغہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے۔ اوہ اچھا، پھر؟ میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔ منظور ہے، آپ پہلے میری حجامت بنائیے، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نائی نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی، پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اس بات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کے اندر لایا۔ لیجئے جناب، میرا ساتھی آ گیا، اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے داڑا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیں، یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے، زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو، وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سنا کر انہوں نے فوراً حکم دیا، نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر گسیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو تو نے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سرخم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیا کیوں نہیں؟ حضور مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟
گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا برم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کرتے تو استعمال کر سکتے ہو، تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔